السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل شمع امید میں۔ آج ہم اپنے اس خاص پروگرام میں تاریخ کے آئینے میں آج کا دن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج جماعت اہل سنت کی ایک عظیم ہستی جسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے، یعنی آج ہی آپ کا وصال ہوا تھا اور حضرت مجاہد ملت یعنی شاہ علامہ حبیب الرحمن اوڑیسوی اہل سنت و جماعت کے عظیم جید عالم دین تھے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں آج ہی کے دن ہم روشنی ڈالیں گے آپ کی زندگی کے ان چند انقلابی پہلو پر۔ سب سے پہلے آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی حبیب الرحمن قادری ہے اور آپ کا سلسلہ نسب ام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے حضرت علامہ محمد حبیب الرحمن ہاشمی عباسی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتاریخ 8 محرم الحرام 1322 ہجری بروز شنبہ بوقت صبح صادق قصبہ دھام نگر صوبہ اڑیسہ میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم ابتداً لوگوں نے حضرت مجاہد ملت کو انگریزی تعلیم پڑھانا شروع کر دیا، جس کو حضرت مجاہد ملت نے بدیل ناخواستہ قبول کر لیا، مگر چند دنوں بعد آپ نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے والد ماجد کی خواہش کے مطابق دینی تعلیم کے لیے مامور کیا گیا اور ابتدائی تعلیم کا سلسلہ گھر پر ہی جاری رہا۔ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں داخلہ لیا، چند سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ سبحانیہ کے اساتذہ اور محتمین مدرسہ سے علوم و فنون حاصل کیے، لیکن وہاں کے اساتذہ کرام مجاہد ملت کے ذہن و صلاحیت کے مطابق زیادہ بافیض ثابت نہ ہو سکے۔ اس بنا پر مجاہد ملت زیادہ دنوں تک وہاں نہ رہ کر اجمیر شریف جامعہ عثمانیہ میں مفتی امجد علی اعظمی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اساتذہ دارالعلوم جامعہ عثمانیہ سے اکتساب کیا اور یہاں سے اپنی علمی پیاس بجھا کر جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں صدر الافاضل حضرت علامہ و مولانا الشاہ نعیم الدین رضوی مراد آبادی کی خدمت میں حاضری دی اور اکتساب علوم کیا۔ پھر مراد آباد سے ہی سلسلہ تعلیم ختم کیا۔ بیعت و خلافت کے سلسلے میں حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو شرف بیعت و اجازت حضرت شیخ مخدوم الشاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی علیہ الرحمہ سے حاصل ہوئی اور شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ سیرت کے چند درخشندہ پہلو پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو رئیس التارکین مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد حبیب الرحمن ہاشمی عباسی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عرصہ دراز تک مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کے صدر مدرس رہے۔ بعدہ آپ نے تبلیغ حق اختیار کی مختلف دینی خدمات انجام دی۔ اسلامی تحریکات سے وابستگی اور گمراہ فرقوں کی سرکوبی مجاہد ملت کا محبوب مشغلہ تھا۔ ملک بھر میں آپ نے دینی ادارے اور انجمنیں قائم کرنے کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجاہد ملت کو دولت علم و عمل سے نوازا تھا، وہیں دنیاوی مال و متاع سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ان مقدمین اولیاء کی یاد تازہ ہوتی ہے جنہوں نے رئیسانہ زندگی ترک کر کے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا اور نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا۔ مجاہد ملت نے کئی دیوبندیوں سے مناظرہ بھی کیا اور اس میں فتح و کامرانی ہوئی۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے ریاست و امارت، علم و فضل دونوں ہی طرح کی نعمتوں سے حصہ پایا تھا، مگر علم و فضل اور عشق و عرفان کو دنیاوی امارت و ریاست پر ہمیشہ غالب رکھا۔ آپ کی زندگی کا سرسری مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحائف و نظر کی صورت میں جو کچھ مجاہد ملت کے پاس آیا ان سب کو اللہ کے راستے میں بے دریغ
خرچ فرما دیا کرتے تھے، بلکہ مزید گھر سے بھی خرچ فرماتے۔ اسی وجہ سے مجاہد ملت کو زمانے کا رئیس التارکین اور رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا ہے، جو صرف ایک تعریفی خطاب نہ تھا بلکہ آپ اس کے صحیح مصداق تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پٹنہ میں ہونے والی کانفرنس میں اپنی اہلیہ محترمہ کے تمام زیورات کو لا کر پیش کر دیا۔ منتظمین کانفرنس نے جب ان زیورات کو قبول نہ کیا تو ارشاد فرمایا، اب تو یہ گھر سے نکل چکا ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نہایت ذہین، دقیقہ رس اور دور اندیش معاملہ فہم تھے۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں ماہر کامل فائق الاتقان تھے۔ علم و فضل کا چرچا پورے ملک ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ تشنگان علوم کو تشفی بخش درس دیتے تھے۔ آپ کے تاریخ وصال کے سلسلے میں حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا انتقال 6 جمادی الاولیٰ 1401 ہجری مطابق مارچ 1981 بروز جمعہ شام کے وقت اسماعیل ہوٹل ممبئی میں ہوا۔ وہاں سے نعش مبارک بذریعہ طیارہ کلکتہ لائی گئی، پھر وہاں سے آپ کے وطن معلوف کٹک اڑیسہ لے جائی گئی اور تیسرے دن اتوار کی شام تقریباً 5 بجے دھام نگر خانقاہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت مجاہد ملت کی زندگی کا یہ ایک مختصر سا پہلو تھا۔ حضرت مجاہد ملت علامہ الشاہ حبیب الرحمن علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ نے دین کا وہ کام انجام دیا ہے جسے دنیا رہتے دم تک فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری اور آپ کی ایک بدنصیبی کہہ لیجئے یا ایک روایت جو ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھنا اور اپنے اکابر کی زندگی کو فالو کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ جب حج کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تو آپ وہاں کے امام کی اقتدا نہیں کرتے تھے، اور اقتدا نہ کرنے کی صورت میں کئی مرتبہ آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا۔ آپ نے اپنے علم کے ذریعے ان بددینوں کو، بے دینوں کو آپ نے اپنی علمی دلیل کے ذریعے ان کی زبان خاموش کر دی، اور آپ ہر مقام پر آپ نے علمی قرآن و احادیث کے ذریعے آپ نے انہیں دلائل پیش کیے اور ان کی زبان کو آپ نے لگام دیا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے صرف اڑیسہ میں نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف خطوں میں آپ نے دینی مدارس، مساجد قائم فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے سے کئی مساجد کے آپ نے کیس لڑے۔ جو دیوبندیوں کے قبضے میں وہ مسجد چلی گئی تھی، اسے آپ نے اپنے پیسے سے لڑ کر سنیوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے مختلف خطوں میں مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ آج بھی آپ کا مزار مبارک اڑیسہ کٹک میں مرج خلائق ہے، جہاں پر ہر سال اسی تاریخ میں یعنی 6 جمادی الاولیٰ کو آپ کا عرس انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستان بھر کے بے شمار علماء کرام تشریف لے جاتے ہیں، اور پہلا دن جو عرس کا ہوتا ہے جس میں نعت یا مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں یعنی آج کا یہ دن ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین آج اس دنیا سے رخصت کر چکے تھے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اکابر کی زندگی کو پڑھیں اور ان کو فالو کریں، اور خود اپنے اندر ایسا جذبہ بیدار کریں کہ ہم بھی اپنے قوم و ملت کے لیے کچھ کر سکیں۔ شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے اس طرح کے دینی و معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔